بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو لیجئے، عمران خان نے حتمی تحریک کا اعلان کر دیا۔ اقبال کا شعر یاد آیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ اور غالب یاد آئے کہ غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بے شز یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہوں۔ اب جہاں تک تو سیاسی حرکیات کا تعلق ہے، جس پر سیاسی لیڈر، سیاسی کارکن اور اخبار نویس تجزیہ کرتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صرف 8 دن کے اندر، 9 دن کے اندر یہ اتنی بڑی تحریک کیسے برپا ہو گئی اس خراب موسم میں۔ لیکن دوسری طرف سلمان اکرم صاحب آج ان سے مل کر آئے ہیں، بیرسٹر راجہ سلمان اکرم صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نہایت پر امید ہیں، اسٹریٹجی وضع کر رہے ہیں، حکمت عملی کی تشکیل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر، اور کارکن اجلاسوں پہ اجلاس کر رہے ہیں۔ کارکن تو بہرحال مخلص ہیں اور بہت سے ان میں سے نکلیں گے اگر پنجاب میں حالات سازگار نظر نہیں آتے، اور دوسرے عوامل بھی ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ عمران خان کے پر امید ہے۔ عمران خان کہتے ہیں، میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو توفیق دے گا کہ وہ باہر نکلیں۔ عوامی وسائل اور عوامی حقوق پر ڈاکے کے خلاف یہ معاملہ سیاست سے بالا تر ہے۔ سید ابوالعلا مودودی نے 1964 میں جب نواب کالا باغ نے ان کے جلسے پر، پہلے تو وہ جلسہ روکنے کی کوشش کرتے رہے، تو پھر وہ انہوں نے ایک جگہ جلسے کی اجازت دی ناموضوع مقام پر، پھر اس پر حملہ کرا دیا، وہ گولیاں چلیں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا، بعد میں تو خیر یہ تماشا بھٹو کے زمانے میں تو ایسا ہوا، اور بعد میں کے ادوار میں بھی ہوتا رہا۔ وہ جسٹس افتخار چودھری والی تحریک میں، عدلیہ بحالی کی تحریک میں، تو کراچی میں ایسا ہوا کہ دیکھنے والے دنگ ہی رہ گئے کہ دل ایسے پتھر بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اب عمران خان جب سے اقتدار میں گئے ہیں اور پی ٹی آئی نے جب بھی کوئی احتجاج کی کوشش کی ہے تو ناقابل فہم حد تک تشدد ہوا ہے، اور ایسے لوگوں پہ ہوا ہے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، یعنی ایک کارکن ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے اہل خاندان ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہوئے۔ بہرحال ایک تیاری تو وہ ہے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور ایک تیاری حکومت کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ غیر معمولی انتظامات کیے، ظاہر ہے غیر معمولی انتظامات ہی کریں گے۔ سندھ میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں نہایت سختی کے ساتھ کچلنے کی کوشش کی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ 24 نومبر کا انتظار نہیں کریں گے، اس سے پہلے گرفتاریاں ہوں گی، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے کاروبار تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کے اہل خانہ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسی لیے پارٹی کی طرف سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ 24 نومبر سے پہلے پولیس کے ہاتھ نہ لگیں۔ اس دن تو ظاہر ہے اکٹھے ہو کر نکلیں گے اور کچھ نہ کچھ مزاحمت کر سکیں گے۔ رؤف حسن صاحب کہتے ہیں، پارٹی کے مرکزی رہنما، کہ ہمیں معلوم ہے کہ حکومت بہت جبر کرے گی، بہت ظلم کا ارتکاب کرے گی، اور تمام فسطائی حربے استعمال کرے گی، لیکن اس کے سوا راستہ کیا ہے احتجاج کے سوا؟ یہ ہے نکتہ، احتجاج کے سوا راستہ کیا ہے؟ عدلیہ کو ایک سرکاری محکمہ بنا دیا گیا ہے، چیف جسٹس نہیں بنے، ان کی جگہ ایک دوسرے صاحب کو جج بنا دیا گیا۔
جن کے بارے میں پہلے تو یہ تاثر انہوں نے خود بھی دیا اور لوگوں نے بھی یہ تاثر قبول بھی کیا کہ وہ کچھ غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں گے، کچھ بہتری لائیں گے، لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور ہے بانداز دگر، اور مطلب سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ رہی ہی نہیں، بلکہ عدلیہ ہی نہیں رہی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ہی یہ اعلان کیا ہے انہوں نے، تو عمران خان پہ توشہ خانہ کیس نمبر 2، ویسے 2 نمبر کیس ہی ہے مگر یہ توشہ خانہ 2 اس کو کہا جاتا ہے، پہلے بھی ایک مقدمہ چل چکا ہے، تو اس میں جو ہے ان کی بریت کی درخواست مسترد کر دی گئی، ان کی اور بشرا بی بی کی، اور اب ان پہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ پختونخوا میں خاص طور پر اور پنجاب میں کارکن باہر تو نکلیں گے موسم کی خرابی کے باوجود، مگر کتنے لوگ؟ عمران خان یہ امید پی ٹی آئی کے حلقے خاص طور پہ عمران خان بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ راول پنڈی، اسلام آباد اور گردہ نواز سے لوگ نکلیں گے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جیسے انہیں ایسا شرح صدر ہوا ہے، کوئی دعا مانگی ہے انہوں نے اور انہیں اس کی قبولیت کا انہیں یقین ہوا ہے، یا کوئی اندازہ قائم کیا۔ اب وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب اب وہ 26 سال میں سے پالیٹکس میں ہیں، 28 سال سے، اور اب بہت سے اندازے ان کے درست ثابت ہونے لگے ہیں، اور اب حال یہ ہے کہ راستہ اس کے سوا کوئی ہے نہیں۔ پنجاب میں بظاہر ماحول ایسا نہیں ہے، پنجاب میں ماحول ایسا نہیں ہے، کارکن نکلیں گے لیکن اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے بظاہر تو ایسا نہیں لگتا۔ پھر یہی نہیں کہ کارکنوں کو گرفتار کیا جائے گا، لوگوں کے کاروبار تباہ کیے جائیں گے، ان کے رشتہ داروں کو تنگ کیا جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ فارورڈ بلاک بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ حاجی امتیاز صاحب کب سے منڈی بہاؤالدین والے، ان کا پورا خاندان کس عذاب سے گزر رہا ہے کہ یا تو پارٹی سے الگ ہونے کا اعلان کرے، اور کچھ لوگ الگ ہوئے بھی، اور یا فارورڈ بلاک میں شامل ہو جائیں۔ ویسے تو فارورڈ بلاک کیا ہوگا جی؟ پیپلز پارٹی سے جو لوگ الگ ہوئے تھے، مولانا کوثر نیازی الگ ہوئے تھے، غلام مصطفیٰ جتوئی الگ ہوئے تھے، حنیف رحمی الگ ہوئے تھے، کچھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے تھے، تو پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ کمی اس وقت آئی تھی جب جنیجو وزیر اعظم بن گئے اور انہوں نے کچھ کر دکھایا، لیکن جب جنیجو برطرف کر دیے گئے تو پیپلز پارٹی کی مقبولیت بحال ہو گئی۔ جب تک ضیاء الحق اور جنیجو ایک تھے اور ترقیاتی کام ہو رہے تھے اور عام آدمی کو معیشت مستحکم ہو رہی تھی، چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی تھیں، تو خاموش اکثریت میں اس وقت جو سروے ہو رہے تھے، اب آپ کو تعجب ہوگا کہ لیکن میں نے وہ سروے دیکھے ہیں اور وہ بہت احتیاط سے کیے گئے سروے تھے، 42% قبولیت تھی جنیجو کی اور 44% ضیاء الحق کی۔ کسان جو ہے وہ پھل پھول رہا تھا، بیت المال بن چکا تھا، زکوٰۃ تقسیم ہو رہی تھی اور معاشی آسودگی تھی، اور اس کی وجہ ایک وجہ افغانستان بھی تھا۔ تو اگرچہ فعال طبقات خلاف تھے، تو یہ جو اپنا فارورڈ بلاک بنے گا اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ یعنی اسمبلی میں تو دیکھیے اگر تو نتائج پہ انحصار ہوتا تو حکومت بن چکی تھی پی ٹی آئی کی، اور صرف پی ٹی آئی کی حکومت مرکز میں نہیں، پنجاب میں، پختونخوا میں اور سندھ میں بہت بڑی تعداد ہوتی، ان کی بلوچستان میں بہت بڑی تعداد ہوتی، 36% ووٹ تھے ان کے سندھ میں، اور کچھ جماعت اسلامی کے لوگ جیت جاتے کراچی سے۔ کراچی تو قطعاً سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ووٹ دے پیپلز پارٹی کو۔ اور جو دیہی سندھ ہے وہاں بھی وڈیروں کی مدد سے، پولیس کی مدد سے، سول سروس کی مدد سے پیپلز پارٹی جیتتی ہے، وہاں بھی کبھی آزادانہ الیکشن، تو پیپلز پارٹی اب حکومت نہیں بنا سکتی، آسانی سے نہیں بنا سکتی۔ کب تک انہوں نے بیچ لیا ذوالفقار علی بھٹو کو، اور کب تک انہوں نے کب سے بیچ رہے ہیں بے نظیر بھٹو کو، اور اب تو بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام آ رہا ہے زرداری صاحب پہ۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کے مرتکب ہیں، لیکن اسماعیل ڈائری یہ کہہ رہے ہیں
اور اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں، اور یہ واضح ہے کہ زرداری صاحب نے اس کی تحقیقات نہیں کرائی، اور جنرل مشرف نے کہا تھا کہ بینیفیشری کون ہے. تو شکوک و شبہات تو ہیں، اور شکوک و شبہات ایک دفعہ پیدا ہو چکتے ہیں تو پھیلتے چلے جاتے ہیں. حکومت کیا چاہتی ہے؟ یعنی فارورڈ بلاک بنانا، اب پی ٹی آئی کو تباہ کرنا چاہتی ہے. پی ٹی آئی کو تباہ کرے تو کیسے؟ 70% آدمی ہیں جو اس کے حامی ہیں، ان کے دلوں سے حمایت کیسے نکالی جائے؟ الیکشن میں رزلٹ تبدیل کیے جا سکتے ہیں، جعلی حکومتیں بنائی جا سکتی ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان کے کاروبار تباہ کیے جا سکتے ہیں، انہیں اذیتیں پہنچائی جا سکتی ہیں، انہیں خوف و دہشت میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، لیکن مقبولیت تو کم نہیں ہو سکتی، مسئلہ تو حل نہیں ہو سکتا. کل پھر الیکشن کریں گے، پھر دھاندلی کریں گے. کتنی دھاندلی، کتنا جبر، کتنی زیادتی، کتنا لوگوں کو کچلا جائے گا. تو یہ ظاہر ہے کہ مقبوضہ کشمیر تو نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھی انڈیا اپنا مقصد تو حاصل نہیں کر سکا. پھر اسمبلی نے ریزولوشن کر دیا کہ 370A جو ہے بحال کر دیا، جو مرج کیا گیا مقبوضہ کشمیر کو وفاق کے ساتھ. عمران خان پہ 62 مقدمات ہیں اسلام آباد میں، 62. یہ اسلام آباد کے ڈپٹی سپریڈنٹ لیگل ساجد چیمہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور مقدمات اور بھی بنائے جائیں، جتنے چاہے مقدمات بنا لیں. اب یہ جو احتجاجی تحریک ہوگی تو اس میں بے پناہ مقدمات ان پہ بنیں گے. حکومت چاہتی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرے پی ٹی آئی. اس کا جواب دیا ہے ملک احمد خان بھچر نے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں میاں والی سے، کہ ان سے کیسے ہم مذاکرات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو ہماری حکومت چرائی ہے. یعنی 40 زیادہ سے زیادہ 40 سیٹیں جیتی ہیں پنجاب اسمبلی کی، اور وہاں ان کی حکومت بن گئی، اور 17 سیٹیں جیتی ہیں وفاقی اسمبلی، قومی اسمبلی کی نون لیگ نے، اور کچھ پیپلز پارٹی نے جیتی. اور پیپلز پارٹی کی بھی سب سیٹیں جینوئن نہیں ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا، وڈیروں کی مدد سے، پولیس کی مدد سے، سول سروس کی مدد سے، اور سرپرستوں کی مدد سے. عجیب بات ہے، عجیب بات یہ ہے کہ عمران خان اس صورتحال سے پریشان ہی نہیں ہے. وہ ایک جیسا ان کا مزاج ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں. یہ میں معافی چاہتا ہوں، ایک آواز آ رہی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ ٹیلی فون میں سے تو نہیں آ رہی، مسلسل ایک آواز آ رہی ہے، شاید گھر کے باہر سے کہیں سے آ رہی ہے. تو ہاں، باہر ہی سے کہیں سے آ رہی، تھوڑی سی آواز آ رہی، شاید آپ نے محسوس کیا. وہ بالکل پریشانی، وہ صرف ایک بات جانتے ہیں کہ مقابلہ کرنا ہے. اور عمران خان کا کیا ذکر ہے؟ عمران خان کے بارے میں تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی کہ وہ کسی صورت جھکنے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں. کوئی ناروا مطالبہ سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب انہیں آخری پیشکش یہ کی گئی تھی کہ بھائی آپ کو رہا بھی کر دیتے ہیں، اپنے گھر چلے جائیں، کچھ عرصہ خاموش رہیں. لیکن اس طرح کی کوئی بات سننے کے تو وہ روادار ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چٹان کی طرح اٹل ارادہ. علیمہ خان جو گفتگو کر رہی ہیں، اب رفتہ رفتہ لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ علیمہ خان نے کم شجاعت کا مظاہرہ نہیں کیا اپنے بھائی سے. بیٹا جیل میں ہے، خود انہیں گرفتار کیا گیا، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ عمران خان سے عمر میں بڑی ہیں. وہ ظاہر ہے عمران خان تو کھلاڑی ہیں، روز 90 منٹ کی ورزش کروں. ان کی صحت تو اتنی اچھی نہیں، ویسے ٹھیک ہی لگتی ہے صحت ان کی، مگر جس عزم و حوصلے کا انہوں نے مظاہرہ کیا. اچھا، ایک پہلو جو ہے وہ رہ گیا
کہ پارلیمانی پارٹی کو علم نہیں تھا، پارٹی لیڈرشپ کو علم نہیں تھا، اور اس لیے نہیں تھا کہ عمران خان سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش، وہ تو لوگ گئے ملنے کے لیے، انہیں گرفتار کر لیا گیا، ملاقات کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، غالباً انہیں سنگن مل چکی تھی۔ انٹیلیجنس کا نظام تو ہے ان کا، ویسے جو عمران خان کا نظام ہے اس پہ بڑی حیرت ہے، انہیں اکثر چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اور ساری نگرانی کے باوجود اور اس اہتمام کے باوجود کہ کوئی شخص جیل میں ان سے بات نہیں کر سکتا، جس کسی نے بات کی ہنس کر ان سے، اس کی نوکری گئی، اس کا تبادلہ ہو گیا، اور بعض لوگ لاپتہ بھی ہوئے۔ عمران خان صاحب کو بھی صورتحال کا ادراک ہوتا ہے، اور کچھ تو ظاہر ہے سکس سینتھ بھی کام کرنے لگتی ہے۔ پھر یہ تپسیا انہوں نے کی ہے سال بھر، اس سے بھی ایک یکسوئی پیدا ہوئی ہے، کلیئرٹی آف تھاٹ پیدا ہوئی ہے۔ وہ پریشان نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے ناکامی بھی ہو جائے وقتی طور پر تو لیکن جنگ جاری رہے گی، اس لحاظ سے میں اس کو آخری اور حتمی اپیل نہیں سمجھتا۔ سادہ سی بات ہے، ایک ہنگامہ اٹھا دیا جائے گا اور دباؤ آئے گا، اور یہ لوگ کیا ہیں جی؟ بلاول ملک سے باہر ہیں، نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں، زرداری صاحب ٹانگ پہ پلستر چڑھا کے لیٹے ہوئے ہیں، محترمہ مریم نواز ملک سے باہر ہیں، تو اس وقت انہیں زرداری صاحب کی تو مان لیجئے بیمار ہے، پرابلم ہے ان کا۔ مریم نواز وہاں کیا کر رہی ہیں؟ نواز شریف صاحب وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بلاول وہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو کچھ معاملہ ہے، یعنی وہ تو اس دباؤ میں اٹھ کے کھڑے ہونا نہیں چاہتے، اور ان کی سنتا کون ہے؟ ان کی حمایت کہاں ہے؟ کون سی بھلائی انہوں نے خلق خدا کے لیے کی ہے؟ کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ کیا امید ان سے وابستہ کی جا سکتی ہے؟ اس میں بائی دی وے میں اس کی وضاحت کر دوں، وہ خبر آئی، خبر دین جس اخبار نویس نے دی تھی وہ تو خیر ذمہ دار اخبار نویس ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو غلطی لگ جاتی ہے، یا کوئی ایسی انفارمیشن آپ کو کوئی فیڈ کر دیتا ہے، یا انالیسس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ شاہد اسلم صاحب نے جو خبر دی تھی کہ وہ ان کو کینسر ہو گیا گلے کا، اب شریف خاندان نے نہ تو اس کی تائید کی، توثیق کی، نہ اس کی تردید کی۔ بظاہر تو اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر اس سے ہمدردی کی لہر اٹھتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ پیرا تھائرائیڈ یہ مرض ہے، اور محترمہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کا علاج جنیوا اور امریکہ کے سوا کہیں نہیں ہے۔ یہ بات 100% نادرست ہے، 100%۔ اس کا علاج لاہور میں موجود ہے، اس کا علاج اسلام آباد میں ہے، اس کا علاج کراچی میں ہے، اور بہترین علاج جو ہے اس کا آغا خان ہاسپٹل میں ہے، اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس کا علاج موجود ہے۔ اور جنیوا وہ علاج کے لیے تشریف نہیں لے گی، وہاں کون سا آپریشن انہوں نے کرایا ہے، کیا ٹریٹمنٹ کی؟ جنیوا وہ کسی اور کام کے لیے وہاں والد اور صاحبزادی گئی تھی۔ یہ ضرور ہے کہ امریکہ میں یہ لندن، اب تو وہ لندن تشریف لے گئی ہیں، اور کہا جاتا ہے $70,000 کا کوٹ پہنا ہوا۔ اب یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ تو نہیں ہے، کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو علاج تو انہوں نے کرایا نہیں وہاں پہ، اور کینسر یہ بالکل نہیں ہے، اور مرض تو ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ اور مرض یہ ایسا ہے کہ یہ کوئی بہت عام مرض ہے، یہ کوئی اب اس کی نوعیت ذرا سنگین ہے۔ ویسے میں خود اس تکلیف میں مبتلا رہا ہوں، اب بھی ہوں کسی قدر، دوائی کھانی پڑتی ہے، وہ ذرا سنگین ہوگا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور جس کے پاس وسائل ہیں وہ امریکہ میں جا کے علاج کرا لیتا ہے، لندن میں کرا لیتا ہے۔ لندن میں دنیا کا بہترین علاج ہوتا ہے ویسے دنیا کا، اس لیے کہ لندن جو ہے، امریکہ جو ہے، یہ تو دیکھیے اس کی 70-75 سال کی سے وہ ایک سپر پاور ہے۔ برطانیہ کی تاریخ جو ہے وہ صحت کے اداروں کی، اس کے تعلیمی اداروں کی طرح بڑی طویل ہے،
تو وہ کینسر وغیرہ کچھ نہیں ہے. یہ بالکل بالکل ایک نادرست بات ہے. اس سے زیادہ سخت لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا. حیرت ہوتی ہے کہ بالکل سیدھی صاف کرنے کی بات کرنے کے بجائے اس طرح کے معاملات میں الجھاؤ کیوں پیدا کیا جاتا ہے. وہ 2-3 دن پہلے شرجیل میمن سے ایک اور اہم خبر ہے سندھ سے. شرجیل میمن صاحب کے ٹیلی ویژن چینل پہ، جو ان کا چینل سمجھا جاتا ہے، آواز اس کا نام ہے، اس پہ چھاپا مارا گیا تھا اور یہ بتایا گیا کہ ایک ملزم کی تلاش میں، خطرناک ملزم کی تلاش میں جس نے وہاں پناہ لے رکھی ہے، اس کی تلاش میں ایسا کیا گیا. اب شرجیل میمن صاحب نے بھی وضاحت کی ہے اور دوسرے سرکاری محکموں نے بھی وضاحت کی ہے کہ نہیں، یہ محض غلط فہمی میں ہوا. ایک عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی وزیر اطلاعات ہے اور اس کا ٹی وی چینل ہے اور 2 اور وزارتیں ہیں اس کے پاس. شرجیل میمن اس وقت زرداری صاحب کا اہم ترین مہرہ ہے اور کراچی کے اخبار نویس کہتے ہیں کہ زرداری صاحب یہ طے کر چکے ہیں وزیر اعلیٰ نیا ہوگا، کابینہ میں تبدیلیاں کی جائیں گی، اور کب ہوتی ہیں میں نے کہہ نہیں سکتا، لیکن اطلاعات یہی ہیں. تو شرجیل میمن نے پارٹی لیڈروں کی اور کیبنٹ ممبرز کی اور ارکان اسمبلی کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل کر لی تھی. ان کے پاس وہ کون سا نسخہ ہے جس کے بل پر وہ ایسا کرنے میں کامیاب رہے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ دوسروں سے زیادہ شاطر ہیں. لیکن ان کے پاس دولت کا کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا انبار ہے اور انہیں تھپکی دی گئی ہے، اور صرف زرداری صاحب کی طرف سے نہیں. آپ دیکھتے ہوں گے وہ بیانات دیتے ہیں ان موضوعات کے جن کا صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے فیصل وابڈہ دیتے ہیں، مگر فیصل وابڈہ کا یہی ایک مصرف ہے. جیسے خواجہ آصف دیتے ہیں. خواجہ صاحب اپنی وزارت کے معاملے میں تو کوئی بیان نہیں دیتے، دفاع کے معاملے میں دہشت گردی ہے، بلوچستان میں مسائل ہیں، بلوچستان افغانستان کی سرحد پہ مسائل ہیں، ایران کے ساتھ معاملات کے نوعیت وہ نہیں ہے جو بظاہر نظر آتی ہے. پورا کانفیڈنس تو بحال نہیں ہوا. اس پہ وہ دہشت گردی پہ اور دفاع کے معاملات پہ تو کبھی بات نہیں کرتے. ایک تو وہ بات کرتے ہیں سیاست پہ، اور سیاست میں پی ٹی آئی پہ، اور ہر وہ چیز جو حضرت آدم سے لے کے آج تک کو خرابی پیدا ہوئی اس کے ذمہ دار عمران خان. خواجہ اعظم تو خیر جس ذہنی کیفیت میں مبتلا ہے اسے کوئی علاج نہیں. شرجیل میمن صاحب جو ہیں، اب یہ محمد طاہر صاحب اخبار نویس ہیں، بڑے معروف کراچی کے اور بڑے ذہین آدمی، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی غلط فہمی نہیں تھی. یہ سوچ سمجھ کر یہ چھاپا مارا گیا شرجیل میمن صاحب کو بتانے کے لیے کہ آپ اپنی حد سے بہت آگے گزر گئے، آپ کے پاؤں زمین پر نہیں رہے، آپ تجاوز کر رہے ہیں اور اب آپ اپنی حدود میں آ جائیں. اس کے لیے ٹپی کی مثال دی جاتی ہے، وہ مجید صاحب کیا ان کا پورا نام ہے، ان کی مثال دی جاتی ہے، اور لوگوں کی کہ جب لوگ حد سے، اسماعیل ڈائری تو خیر ایک ذرا مختلف قسم کا معاملہ ہے، بہت جذباتی آدمی ہیں، وہ تو انہیں قتل کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں بے نظیر کا. تو کتنے لوگ ہیں جو دھتکار دیے گئے. طاہر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جب صدارت سے ہٹایا گیا ان کو، گیلانی صاحب کو وزارت عظمیٰ سے، تو انہیں طلب کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کچھ حساب کتاب بتائیں. اور بھی کتنے لوگ ہیں جن سے انہوں نے حساب کتاب لیا. زرداری صاحب نے پہلے وہ ڈھیل دیتے ہیں، پھر اس کی نگرانی کی جاتی ہے آدمی کی، پھر اس سے حساب کتاب طلب کیا جاتا ہے. چھاپا بہرحال جو ہے وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں تھا. شرجیل صاحب کو میسیج دینا تھا اور میسیج دے دیا گیا، اور طاہر صاحب کہتے ہیں کہ ان پہ لگا دیا گیا ہے سرخ دائرہ، یعنی اب ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے امکانات نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 2 وزارتیں بھی شاید ان سے لے لی جائیں. ویسے تو مطلب وزارت اطلاعات کافی ہے، بہت بڑی چراگاہ ہے، اتنی بڑی کہ کوئی حد ہی نہیں ہے، اور ایک ایسے آدمی کے لیے جو اس قدر رتھلیس ہو، اس کے لیے تو بہت بڑی چراگاہ ہے.
اسرائیل کی صورتحال جو ہے، غزہ کی صورتحال کہنا چاہیے، اور باذل اسرائیل کی بھی، وہ جو اقبال کا مصرع ہے کہ فرنگ رہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے، جو ایک ان کی الہامی پیشین گوئی تھی، یہ تو 38 میں تو ان کا انتقال ہو گیا، اس سے بہت پہلے انہوں نے کہا تھا فرنگ رہ گزرے اس میں بے پناہ میں ہے کیا. تو مگر یہ ہوا سمٹ گیا نا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، پرخچے اڑ گئے اس کے، اور وہ محدود ہو گیا بالکل. سپر پاور جو ہے وہ ختم ہوئی. اسرائیل کا برا وقت آ پہنچا. دیکھیے صرف کل 9 اسرائیلی فوجی لبنان میں قتل ہوئے اور ان کے چیتھڑے اڑ گئے. جو آخری میں نے فگر دیکھا تھا کہ 59 سولجر جو ہیں وہ بھاگ گئے اور لڑنا نہیں چاہتے. اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، اس کو ذرا صدر ٹرمپ کی ترجیحات، اب وہ صدر ہی کہنا چاہیے، صدر منتخب تو ہو چکے ہیں، اگرچہ حلف تو وہ اٹھائیں گے 20 جنوری کو. ان کی ترجیحات اور مزاج کی روشنی میں دیکھیں، وہ یوکرین کی جنگ بند کرنا چاہتے ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ غزہ میں بھی وہ جنگ بندی چاہیں گے، اگرچہ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو، جسے وہ یروشلم کہتے ہیں، اس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کے لیے حمایت فراہم کی تھی. سپورٹ، پوری ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو نہیں بن سکتا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ.